اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کورس ٹائٹل ہے ہمارا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور فنڈامنٹل آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے نام سے بھی بک موجود ہے، اور آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 5، جس میں ہم ہیومن ریسورس پلاننگ اینڈ جاب انالیسس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو لیکچر نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے اگر کسی نے لنکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں پوسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو چلتے ہیں اور آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کریں گے ہیومن ریسورس پلاننگ کی، کہ ہیومن ریسورس پلاننگ کیا ہوتا ہے۔ ہیومن ریسورس پلاننگ کو مین پاور پلاننگ یا ورک فورس پلاننگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو it is a process by which an organization ensures that it has the right number of and right kind of people۔ ہیومن ریسورس پلاننگ یا مین پاور پلاننگ ہمارے پاس ایک پروسیس ہے جس میں آرگنائزیشن کے اندر انشور کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس رائٹ نمبر آف پیپل موجود ہیں، رائٹ نمبر آف پیپل اینڈ رائٹ کائنڈ آف پیپل، مینس کہ نالج ورکرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کمپیوٹر آپریٹر موجود ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کمپیوٹر ہے اور اس کے لیے 5 بندے ہیں اور 5 بندوں کو کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا، تو یہ رانگ پلاننگ ہے ہیومن ریسورس کی۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، رائٹ نمبر آف پیپل، رائٹ کائنڈ آف پیپل، فار دا رائٹ پلیس اینڈ فار دا رائٹ ٹائم، کہ صحیح جگہ پہ ہم اس کو پھر پلیس کریں اور صحیح ٹائم پہ ہم اس کو استعمال کریں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ the last one is capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall strategic objective۔ اگر ہم کسی بندے کو ہائر کر لیتے ہیں، کسی بندے کو لے آتے ہیں اور وہ کیپیبل ہی نہیں ہوتا کہ وہ آرگنائزیشن کے ٹاسک کو، آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیں، اور ریسورسز اینڈ ٹائم کو بچاتے ہوئے آرگنائزیشن اینڈ ریسورسز کے ٹائم کو ضائع کر رہا ہے اور گول تک بھی نہیں پہنچ رہا، تو اس سے ہمارا اسٹریٹجک آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا۔ تو ہم رائٹ پرسن کو ہم لائیں گے، رائٹ نمبر آف پیپل کو ہم لائیں گے، اور رائٹ جگہ پہ ہم اس کو پلیس کریں گے، اور اس کو ہم رائٹ ٹائم پہ استعمال کریں گے، اور وہ کیپیبل ہوگا، اس کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ آبجیکٹیو تک بھی پہنچ جائے اور ایفیشینٹلی ریسورسز کو استعمال کرے، کم ریسورسز کو، کم ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹاسک کو اچیو کرے اور کوالٹی ریزلٹ حاصل کرے۔ ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ ریسورسز کو بچا رہا ہے لیکن کوالٹی بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوالٹی کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کوالٹی ریسورس پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری شارٹ سی انٹروڈکشن ریلیٹڈ ٹو مین پاور یا ہیومن ریسورس پلاننگ۔ اچھا، نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ہیومن ریسورس اور آرگنائزیشن کے جو ہے کہ کس طریقے سے ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے اوورآل اسٹریٹجک آبجیکٹیو کو۔ ہیومن ریسورس پلاننگ لنک ٹو دا آرگنائزیشن اوورآل اسٹریٹجک اینڈ پلاننگ ٹو کمپیٹ ڈومیسٹکلی اینڈ گلوبلی۔ اگر ہم ہیومن ریسورس پلاننگ صحیح طرح سے کریں گے تو یہ آرگنائزیشن کے اوورآل اسٹریٹجی کو اور اوورآل پلاننگ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنا دے گا، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے ہم
डोमेस्टिकली कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर लेंगे और ग्लोबली कम्पिटिटिव एडवांटेज को हासिल कर लेंगे। तो जितनी अच्छे तरीके से मैन पावर प्लानिंग होगी उतनी ही हमारा कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बढ़ जाएगा। Overall plans and objectives must be translated into the number and type of worker needed. जितने भी हमारे पास प्लान हैं, जो भी हमारे पास प्लान बना हुआ है, जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे पास सेट है, उसको हमने क्या करना है, वर्क में डिवाइड करना है, वर्क आवर्स में डिवाइड करना है, और उस वर्क आवर्स को फिर हम जो है डिवाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या कितने नंबर ऑफ मैन पावर जो हैं वो हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है कि हमने काम को जो है वो डिवाइड करना है, ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करना है, ताकि हम उसी के मुताबिक अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत होगी। Senior HRM staff need to lead top management in the planning for HRM issues. इस तरीके से जितने भी सीनियर HRM हैं, HR मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व करते हैं। टॉप मैनेजर्स में CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट्स और जितने भी मैनेजर्स हैं उनके साथ फिर क्या करता है, टेबल टॉक करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और जितने भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करता है और फ्यूचर प्लानिंग करता है कि किस तरह से हम उन इश्यूज को सॉल्व करेंगे अगर फ्यूचर में वो अराइज होंगे। अच्छा, इस स्लाइड में हम लिंक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ। Ensure that people are available to meet the requirement set during strategic planning. हमने ये इंश्योर करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये इंश्योर करना है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई है, जो मिशन सेट किए गए हैं, जो गोल सेट किए गए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सेट्स को, रिक्वायरमेंट्स को जो है हम ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए, पीपल के ज़रिए अचीव कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास इतने नंबर ऑफ पीपल, इतना नंबर ऑफ वर्क फोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अचीव कर सके, जो हमारे मिशन या जो हमारे गोल्स को अचीव कर सके। मिशन क्या होता है? मिशन जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म एक प्लान होता है, लॉन्ग टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है और हमारे कस्टमर्स कौन हैं। तो उनको फिर अचीव करना, उनको सेटिस्फाई करना, ये क्या किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन का काम है। असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स, हम जितना हमारे पास अभी करंटली रिसोर्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, एम्प्लॉयज, लेबर अवेलेबल हैं, उनको हम क्या करते हैं? एसेस करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो वो कैसे जानेंगे? हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री रिपोर्ट होगी, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की समराइज करेंगे और करंट वर्कर्स के बारे में जानेंगे कि उनकी स्किल्स क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में मौजूद होती है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इंटर होता है तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है वो ऐड हो जाता है। तो आजकल जो है ये रिपोर्ट्स कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं और सारी रिपोर्ट जो है कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं। जितनी भी हमारे पास एम्प्लॉयज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS में मौजूद होती है और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी के मुताबिक फिर हम प्लान करते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और हाँ हम इन एम्प्लॉयज़ से अपना स्ट्रेटेजिक प्लान अचीव कर सकते हैं या नहीं। Increasingly popular computerized database that contain important information about employees. HRIS एक ऐसा सिस्टम है, पॉपुलर सिस्टम है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल यूज़ कर रही है और इस सिस्टम के ज़रिए
एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अच्छा, तो HRIS में, इस डेटाबेस में हम फिर क्या करते हैं, एसेस करते हैं अबाउट करंट ह्यूमन रिसोर्स, और फिर उसके लिए हम सक्सेशन प्लानिंग जो है वो डेवलप करते हैं। सक्सेशन प्लान क्या होता है कि एक बंदा जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलप हो रहा है, और फिर हम एक डेवलपमेंट चार्ट बनाते हैं, रिप्लेसमेंट चार्ट, जिसमें होता है कि कौन सा बंदा किसको रिप्लेस करेगा। मीन्स जैसे जैसे प्रमोशन होती है, जैसे जैसे रैंक इंक्रीज होते हैं, तो फिर एक बंदा दूसरे बंदे को जो है वो रिप्लेस कर रहा होता है, चेंज उनकी जगह ले रहा होता है। Portray middle to upper level management position that may become vacant in the near future। और ये रिप्लेसमेंट चार्ट जो है हमें मिडल से लेके अपर तक जितनी भी पोजीशन होती है वो हमें शो करता है, वो हमें बताता है, दिखाता है हमें कि कौन सी पोजीशन जो है वो वेकेंट होने वाली है और उस पोजीशन को कौन फिल अप करेगा, कौन जो है उस पोजीशन पे जाएगा अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। List information about individual who might qualify to fill that position। और वो सारी लिस्ट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो उस जगह को, उस जगह पोजीशन को जो है फिल करेगा, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उसमें कौन कौन से हैं उस पोजीशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड लिंकेज विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे पास डिमांड ऑफ लेबर क्या है। हम उससे ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं HRIS के सिस्टम से, डेटाबेस से, कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। अगर कोई रिटायर्ड हो जाता है, चला जाता है, डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं। Human resource inventory can be developed to project year by year estimates of future human resource need। एक प्रोजेक्ट जो है डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ईयर बाय ईयर हम फिर क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना ह्यूमन ज़रूरी होगा, कितना मैन पावर जो है वो हमारे पास ज़रूरी होगा फॉर एवरी सिग्निफिकेंट जॉब लेवल एंड टाइप। तो इस ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री से हमारे पास डिमांड ऑफ लेबर का पता चल जाता है कि वो कौन कौन से लोग होंगे जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और कौन से लेवल में होंगे, और उस जॉब की सिग्निफिकेंस क्या होगी, किस टाइप, किस नेचर के लोग होंगे। फोरकास्ट मस्ट बी मेड ऑफ द नीड फॉर स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। उसकी महारत, उसकी स्किल, उसके हाथ जो जो हुनर हैं, उसके पास जो नॉलेज है, वो सारा कुछ हम उसमें क्या करते हैं, फीड अप कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में फिर हमें आसानी हो और फ्यूचर में हम फिर डिसीजन मेकिंग ना करनी पड़े। तो पहले से हम हर एक पोस्ट, हर एक पोजीशन के लिए जॉब एनालिसिस कर लेते हैं कि उसके लिए कौन कौन से नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज की ज़रूरत होगी। अच्छा, डिटरमाइनिंग द लेबर डिमांड के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर लेबर सप्लाई। कि हम जो है प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमें कितना वर्क फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा। A unit supply of human resource come from new hires, contingent workers, transfer ins, individual returning from leaves। मतलब कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास जो लेबर आएंगे, जो लेबर की हमारे पास ज़रूरत होगी, तो वो कौन कौन सी हमारे पास तरीके हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चल सकता है। यूनिट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कम फ्रॉम, हमारे पास जो है एक यूनिट भी कह सकते हैं या ज़्यादा मकदार में भी ह्यूमन रिसोर्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से आ सकते हैं कि हम उनको न्यूली अपॉइंट करते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि हम न्यू एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस, थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि हमारे पास न्यू हायर्स आ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कंटिंजेंट वर्कर्स। ये भी हमारे पास न्यू हायर्स ही होते हैं, लेकिन ये हमारे पास टेम्पररी बेस पे
پارٹ ٹائم جابس والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا کمیشن بیس پہ ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں۔ تو کنٹینجنٹ ورکرز جو ہے یہ فل ٹائم ورکرز نہیں ہوتے، ہم فور دا اسپیسیفک ورک لوڈ ہم پھر کیا کرتے ہیں، ٹیمپرری ٹائم کے لیے ہم امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں۔ ٹرانسفر انج دوسری جگہ سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، دوسری آرگنائزیشن سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے گورنمنٹ جابز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر ایک جگہ پہ ورک لوڈ زیادہ ہے اور دوسری جگہ پہ ورک لوڈ کم ہے تو وہ کم ورک لوڈ والی جگہ سے زیادہ ورک لوڈ والی جگہ پہ ہم امپلائیز کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ لانگ ویکیشنز پہ گئے ہوتے ہیں، اسٹڈی لیوز پہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، آرگنائزیشن میں واپس آ جاتے ہیں۔ Predicting these can range from simple to complex۔ پھر اس طریقے سے سمپل سے کمپلیکس کی طرف ہماری پریڈکشن جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے پاس سمپل طریقے تھے کہ ہم نیو ہائر دیکھیں گے کہ فیوچر میں ہمارے پاس کتنے ہو رہے ہیں، کنٹینجنٹ ورکر کتنے آئے ہیں، تو اسی طرح سے ہم سمپل سے کمپلیکس ٹیکنیک کی طرف جائیں گے۔ Transfer are more difficult to predict since they depend on action in other unit۔ ٹرانسفرز ہونا، ایک بندے کا دوسری جگہ جانا، وہ بھی جو ہے بہت مشکل ہے پریڈکٹ کرنا کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈپینڈنگ آن ایکشنز ان ادر یونٹ، کے دوسری یونٹ میں کیا پرفارمنس چل رہی ہے، کیا ایکشنز پرفارم ہو رہے ہیں، کیا ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں، یا وہ بندہ ولنگ ہے یا نہیں ولنگ۔ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کچھ ٹائم بعد وہ بندہ واپس اپنی جاب پہ دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پھر ٹرانسفر جو ہے یہ کمپلیکس میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا امپلائی جو ہے وہ پھر سروائیو کر سکے گا یا نہیں دوسری جگہ پہ۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ پریڈکٹنگ دا فیوچر سپلائی کے بارے میں ہی ہے، جس میں ہم ڈیکریز ان انٹرنل سپلائی کم آؤٹ تھرو، کہ ہمارے پاس جو ہے انٹرنل سپلائی کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ انٹرنل سپلائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب کسی بندے کو ایک پوسٹ سے دوسرے پوسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی جاب انریچمنٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بندہ دوسرے لیول پہ جو جاتا ہے تو یہ انٹرنل سپلائی ہوتی ہے ہمارے پاس، یا کوئی انٹرنی ہوتا ہے تو اس کو ہم پرمننٹ جاب دے دیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس انٹرنل سپلائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس امپلائیز کیسے ڈیکریز ہو جاتے ہیں، یا تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی ایج پوری ہو جاتی ہے، ان کی سروسز پوری ہو جاتی ہیں، یا ان کو ہم نکال لیتے ہیں بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے، بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے، یا کوئی اور ایشوز کی وجہ سے وہ نکل جاتا ہے، ٹرانسفر آؤٹ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خود بخود جو ہے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لے آف، بہت سے لوگ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے، والنٹری کوئٹس بھی ہو سکتے ہیں، سیبیٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں، کہ ایک بندہ جو ہے اپنی مرضی سے چھٹی پہ چلا جاتا ہے، اور وہ پیڈ لیو بھی ہو سکتی ہے، نان پیڈ لیو ہو سکتی ہے، موسٹلی پیڈ لیو کے لیے وہ کیا کرتا ہے، چلا جاتا ہے، جس طریقے سے ایجوکیشن کے لیے 1 سال کے لیے جا رہا ہے یا 2 سال کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ پرولونگ انس، بہت زیادہ بندہ بیمار ہے، سرجری ہوئی ہے، آپریشن ہوئی ہے، کینسر ہو گیا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کے لیے لانگ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیتھ، بندہ فوت ہو جاتا ہے آن دا جاب، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس انٹرنل سپلائی جو ہوتی ہے وہ امپلائیز کی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم ایزیلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا ہمارے پاس فیوچر میں آ سکتا ہے، ایشو آ سکتا ہے، جس طرح ریٹائرمنٹس ہے تو ہر کوئی ایزیلی پریڈکٹ کر سکتا ہے تھرو انوینٹری رپورٹس، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ جو ہے اس سال میں ریٹائر ہو جائے گا، جیسے ہر ایک بندے کو جو ہے 60 ایئر پاکستان میں جو ہے وہ ان کی جاب ٹائمنگ ہوتی ہے کہ 60 ایئرس تک جو ہے وہ بندہ جاب کر سکتا ہے، اس کی ایج لمٹ ہوتی ہے۔ ادر فیکٹرز آر مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو پروجیکٹ، بہت سے فیکٹرز جو ہیں ان کو ہم بہت مشکل سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، بہت مشکل سے اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، جس طرح ڈسمسل، کسی بندے کو خارج کرنا، تو یہ بھی جو ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ بندے کو ریٹین کر لیتے ہیں اور ان کو ٹریننگ دے دیتے ہیں، ان کو کوئی دوسری ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں جس میں وہ اچھے طریقے سے کام پرفارم کر سکتا ہے۔ ٹرانسفرز
بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ اچانک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لے آف جو چھوڑ جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، جو لانگ لیوز پہ چلے جاتے ہیں، آر مور ایزیلی کنٹرول بائی مینجمنٹ، ٹھیک ہے. اور اس کو بندے پھر کیا کرتے ہیں، مینجمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مینیجر جو ہے ان کو اپنی کنٹرول میں رکھتے ہیں تاکہ وہ آرگنائزیشن میں جو انٹرنل سپلائی ہے ان کو آسانی سے جو ہے دیکھ سکے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ ویئر وی ول فائنڈ نیو ورکرز، ہم کہاں سے نئے ورکرز کو ڈھونڈ سکتے ہیں، نئے ورکرز کو تلاش کر سکتے ہیں. مائگریشن انٹو اے کمیونٹی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پاکستانی جو ہے وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، تو اس طریقے سے اور بھی بہت سے ملکوں سے لوگ مائگریٹ کر کے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے نیا ورک فورس ہو سکتا ہے، نیا لیبر آپ کے لیے ہو سکتا ہے. ریسنٹ گریجویٹس یا گریجویٹس کے علاوہ ڈپلوما ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ جابس دی جا سکتی ہیں. اس طریقے سے تھرڈ ون، انڈیویجول ریٹرننگ فرام ملٹری سروسز. باہر ملکوں میں جس طرح یو ایس ہو گیا، یو کے ہو گیا، اس طرح جو نیٹو کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ ملٹری سروسز کے لیے کوئی پرمنٹ اپوائنٹمنٹ نہیں کرتے. ہاں اگر میجر لیولز کے لیے ہوں تو وہ ہوگا، لیکن جس طرح بہت سے لوگوں کو جنگوں پہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجا جاتا ہے تو وہ فار ٹیمپرری ٹائم 10 ایئرس 5 ایئرس کے لیے بھیجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی سروسز جو ہے وہ ڈسمس ہو جاتی ہے. تو ان کو ملٹری سروسز کے لیے، ملٹری سروسز کے بعد جو ہے جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ڈفرینٹ جابس دے دی جاتی ہیں. Increases in the number of unemployed and employed individuals seeking other opportunities either part-time or full-time. پھر بعض اوقات آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ان امپلائڈ لوگ ہیں اور بہت سے امپلائڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں، اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں کہ چاہے ان کو فل ٹائم جاب، زیادہ تر ان امپلائڈ تو فل ٹائم جاب کے لیے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان امپلائڈ اور امپلائڈ ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنا کام کریں، اور بعد جو پارٹ ٹائم والے ہوتے ہیں، فل ٹائم والے ہوتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، پارٹ ٹائم 2 to 3 آور اپنے انکم کو بڑھانے کے لیے جو ہے پھر پارٹ ٹائم جاب کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو امپلائڈ اور ان امپلائڈ جو ہے وہ انڈیویجول ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے فل ٹائم یا پارٹ ٹائم جاب جو ہے وہ مل سکے. The potential labor supply can be expanded by formal or on-the-job training. Means کہ آپ جب لیبر فورس آ جاتا ہے، لیبر سپلائی آ جاتا ہے، تو ان کی پوٹینشیل کو بڑھانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی جو ہے سکلز کو بڑھانے کے لیے پھر آپ فارمل ٹریننگ پرفارم کرتے ہیں. وہ فارمل ٹریننگ جو ہے آن دی جاب ٹریننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آن دی جاب ٹریننگ مینس کہ وہ جب کام پہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو اس سکلز کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ سکل امپورٹنس ہوتے ہیں ود ان دا آرگنائزیشن. کس طرح سے آپ جو ہے میچ کر سکتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو، لیبر کی ڈیمانڈ اور سپلائی کو میچ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ کتنا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہے، کتنا آپ کے پاس لیبر فورس ریکوائرڈ ہے، اور کتنا لیبر فورس جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. سپلائی مینس کہ آپ کو مل رہا ہے، اور ڈیمانڈ مینس کہ آپ کا جو ورک فورس ہے وہ کتنے لوگ جو ہیں پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے. Employment planning compare forecast for demand and supply of workers. Employment کی جو پلاننگ ہوتی ہے مینس ہیومن ریسورس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ورک فورس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے ورک لوڈ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا لوڈ ہے، کتنا کام ہے. تو ہم اس لوڈ کو جو ہے کمپیئر کرتے ہیں، فورکاسٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ورک لوڈ جو ہے وہ 40 آورز ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک کام جو ہے وہ 40 گھنٹوں میں ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک امپلائی جو ہے 1 امپلائی وہ کیا کرتا ہے، 8 آورز کام کرتا ہے، 8 آورز اپنا کام، اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کتنے امپلائیز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے، تو اس کو ہم پھر کیا کریں گے، 40 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے.
40 کو हम डिवाइड करेंगे कितना 8 पे, जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन पावर 5, मतलब कि 5 पीपल हमारे पास होने चाहिए। अगर 5 पीपल हमारे पास होंगे तो हमारा काम जो है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सप्लाई कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सप्लाई 3 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सप्लाई बिल्कुल 3 है तो हम फिर क्या करेंगे, 5 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 2। तो ये 2 जो है ये हमारे पास डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। 2 पीपल जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम इस 2 पीपल को फिर क्या करेंगे, हायर करेंगे। सप्लाई का मतलब ये होता है कि कौन से लोग आपके पास काम कर रहे हैं, कौन से लोग जो है आपके पास मौजूद हैं। अब डिमांड क्या है, डिमांड आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि कितने लोग जो है वो आपकी ज़रूरत में हैं, कितने लोगों को आपने हायर करना है। Special attention should be paid to current and future shortages and overstaffing. हमें जो है जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, लेबर डिमांड एंड सप्लाई को मैच करेंगे, तो हमारी अटेंशन किस पे होगी, करंट एंड फ्यूचर शॉर्टेजेस पे, कि हमें अभी कितने लोग रिक्वायर्ड हैं और फ्यूचर में कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कि हम हायरिंग कर लें और फ्यूचर में वो जो है हमारे पास ओवरलोड हो जाए, परमानेंट हायरिंग कर ले और फ्यूचर में ओवरलोड हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वजह से हम फिर ये सोचेंगे कि हम उन लोगों को पार्ट टाइम हायर करें या हम उन लोगों को फुल टाइम हायर करें। नेक्स्ट उसमें जो है डी रिक्रूटमेंट एंड डाउन साइजिंग। डी रिक्रूटमेंट और डाउन साइजिंग का तकरीबन सेम मतलब है, मे बी यूज टू रिड्यूस सप्लाई एंड बैलेंस डिमांड। फिर हम क्या करेंगे, डाउन साइजिंग या डी रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और बैलेंस करते हैं अपनी डिमांड को। मींस के फॉर एग्जांपल हमने ये जो 2 एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए थे 5, अब कुछ दिनों बाद हमारे पास वर्कलोड जो है वो 35 हो गया, या कुछ दिनों बाद हमारे पास वर्कलोड जो है वो 30 हो गया। ठीक है, तो हम उस वर्कलोड के मुताबिक अब क्या करेंगे, डाउन साइजिंग करेंगे। ठीक है, क्यों डाउन साइजिंग करेंगे, क्योंकि एक बंदा जो है वो काम 8 घंटे कर रहा है और दूसरा बंदा 2 घंटे या 3 घंटे काम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए फिर हम फिर क्या करते हैं, डी रिक्रूटमेंट या डाउन साइजिंग करते हैं, ताकि हम सप्लाई और डिमांड का बैलेंस जो है वो बराबर रख सकें। राइट साइजिंग इन्वॉल्व्स लिंकिंग स्टाफिंग लेवल्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। राइट साइजिंग का मतलब ये है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है उसको लिंक करना है हमने। ठीक है, किसके साथ, स्टाफिंग के साथ। किस तरीके से, कि अगर हम एक बंदे को हायर कर रहे हैं और उसकी स्किल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच नहीं करती, तो फिर भी ये हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट होगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब हमने कंप्यूटर ऑपरेटर हमें चाहिए और मार्केट में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, और हम कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर कर लेते हैं किसी आम से बंदे को, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, बल्कि टाइम भी ज़ाया होगा और हमारे रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे। तो राइट साइजिंग में ये है कि हमने जो स्टाफिंग करनी होगी, जो राइट पर्सन को लाना होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच करता हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम जो है देखेंगे कि हमें कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस होता है जिसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बनती है या सबसे पहले कोई काम करती है, तो वो अपने लिए एक लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है अपने लिए करती है, सेट करती है। उसके बाद जाके वो क्या करती है, अपने बाकी के स्टेप्स परफॉर्म करती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जो है वो हमारे पास डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन मिशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ऑर्गेनाइजेशन मिशन क्या होता है, इसके ये डिटेल लेक्चर जो है वो हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस में मौजूद हैं, टाइप्स ऑफ प्लान में भी मौजूद हैं। तो आप मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको जो है ये डिटेल से आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन मिशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट आप लोगों को बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन मिशन जो है ये रीज़न फॉर बीइंग होता है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है।
آرگنائزیشن کیا چیز آفر کر رہی ہے، اور دوسرا آرگنائزیشن کے کسٹمر کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا وجود بیان کرتی ہے کہ وہ کیوں بنائی گئی ہے وہ آرگنائزیشن، پھر اس کے بعد وہ اپنے کسٹمر کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب جو ریزن فار بینگ ہے وہ ہم اس کے مطابق ہم اپنے ایکشنز پرفارم نہیں کر سکتے، ہمیں ڈائریکشن چاہیے ہوتا ہے، ہمیں سمارٹ ریزلٹ چاہیے، ہمیں سمارٹ آبجیکٹیوز یا جو ہے سمارٹ ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو سمارٹ ٹارگٹ بنانے کے لیے آپ پھر کیا کرتے ہو، کارپوریٹ گول سیٹ کرتے ہو، کارپوریٹ آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہو۔ گول جو ہے یہ ہمارے پاس فیوچر انٹیسپیٹڈ ریزلٹ ہوتے ہیں، فیوچر انٹیسپیٹڈ ٹارگٹ ہوتا ہے جو اس کے لیے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں، اور آبجیکٹیوز ہمارے پاس لٹل ٹارگٹس ہوتے ہیں، لٹل گولز ہوتے ہیں جو کہ ہم اچیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آبجیکٹیو موسٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے میجر مشن کی طرف جاتے ہیں۔ پھر جب گول اینڈ آبجیکٹیو سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ریسورسز کو سیٹ کرتے ہیں کہ جو گولز اینڈ آبجیکٹیو ہم اچیو کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس کون سی ریسورسز ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میٹیریل ریسورس ہو جاتا ہے، فائنینشیل ریسورس ہو جاتا ہے، چونکہ ہم HRM پڑھ رہے ہیں تو ہمارا فوکس ہیومن ریسورس پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے گول اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے، اسسمنٹ کریں گے کہ ہمارے پاس کتنے ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر HRMS میں جائیں گے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم میں جائیں گے، ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم میں جائیں گے، اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری جاب انالیسس کیا ہے، ہمارے پاس کیا کیا جاب ڈسکرپشن ہے، کون کون سے کام ہم پرفارم کریں گے، اور اسی کے مطابق پھر ہم کیا کیا کریں گے، لوگوں کو ہائر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ڈیمانڈ کریں گے فار لیبر کے لیے کہ ہمارے پاس جو ہے کتنے لیبر جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور سپلائی آف ہیومن ریسورس کیا ہے، کتنے ہیومن ریسورس جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم پھر کیا کریں گے، کمپیئر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کریں گے، اور اگر ہمارے پاس امپلائیز کم ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ کیا ہے، 5 ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو سپلائی ہو رہی ہے وہ 3 کی ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے کس چیز کی، 2 لیبر کی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پریویس سلائیڈ میں کیلکولیشن پرفارم کی تھی۔ تو جب ہم اس کو کر لیتے ہیں، ڈیمانڈ کو پورا کر لیتے ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہمارے پاس بیلنس ہو جاتی ہے، تو اگر ہمارے پاس ڈیمانڈ ایکسیڈ سپلائی، ڈیمانڈ اگر بڑھ جائے، ڈیمانڈ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے اور سپلائی کم ہو جائے، تو ہم ریکروٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی ہمیں اور ریکوائرڈ ہو، نیڈ ہو، تو مطلب کیا ہوا کہ ہم ایک بندے کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ 2 تو چھوٹا ہے اور 3 جو ہے یہ بڑا ہے، نہیں، اس طریقے سے نہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ اگر 0 ہے اور سپلائی اگر ہمارے پاس پوری ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہے، پھر ہمیں کہ ریکروٹمنٹ کی بھی نہ ضرورت ہے اور نہ ڈی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہمارے پاس اب 2 بندوں کی ہے، تو ڈیمانڈ ہمارے پاس بڑھ گئی ہے سپلائی سے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، ریکروٹمنٹ کریں گے۔ آؤٹ کم ہمارے پاس کیا آئے گا کہ ہم نے بندے کو ریکروٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5th سٹیپ میں ہم پھر کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیلنس ہے، اگر بیلنس ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بیلنس تو پھر ہم 6 سٹیپ کی طرف جائیں گے جو کہ ہمارے پاس آؤٹ کم ہوگا۔ تو ہم نے 2 بندوں کو ریکروٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ سینیریو کیا ہو سکتی ہے، سپلائی ایکسیڈ ڈیمانڈ، سپلائی بڑھ جائے گی ڈیمانڈ سے، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ 5 بندوں کی تھی اور سپلائی جو ہے وہ 6 بندوں کی ہو گئی ہے، تو پھر کیا کریں گے، ڈاؤن سائزنگ کریں گے یا ڈی ریکروٹمنٹ کریں گے، ایک امپلائی کو جو ہے ہم نکال لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، کک آف کر دیں گے، اس کو فائر کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ڈائیگرام جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے HRM سبجیکٹ کا، اور اس کو بہت ہی غور سے، بہت ہی ڈیٹیل سے سنیے گا۔ جاب انالیسس، جاب انالیسس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، جیسے ہم آبجیکٹیوز اور گول جب ہمارے پاس سیٹ ہو جاتا ہے، اسمارٹ آبجیکٹیو ہمارے پاس سیٹ ہو جاتا ہے،
پھر ان آبجیکٹیوز کو جو ہے ہم ڈفرینٹ ٹاسک اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اسپیسیفک ٹاسک اور اسپیسیفک ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پھر ان اسپیسیفک ٹاسک اور اسپیسیفک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ امپلائیز یا لیبر فورس جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو اس اسپیسیفک جاب اور ایکٹیویٹیز کو پھر ہم کیا کرتے ہیں سسٹمیٹیکلی انالائز کرتے ہیں, اس کے بارے میں ایکسپلور کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک اسپیسیفک ٹاسک یا ایکٹیویٹیز پرفارم ہوگی تو اس میں کون کون سی جو فیچرز ہیں, کون کون سے جو امپورٹنس ٹاسک ہیں, جو کہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کہ وہ بندہ پرفارم کرے گا, امپلائی پرفارم کرے گا اور اس سے اپنے گول اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرے گا. Job analysis is a systematic exploration of the activities within the job. کہ یہ ایک سسٹمیٹک ایکسپلوریشن ہے. سسٹمیٹک کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک سٹیپ وائز پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں ہے کہ بس آپ گئے اور آپ نے جو ہے نا بندے کو آبزرو کر لیا اور اس کے بعد جو ہے واپس آ گئے. نہیں, آپ نے ہر ایک سٹیپ کو دیکھنا ہے. کام کیا ہے, کام کی نوعیت کیا ہے, وہ اس کا آبجیکٹیو سے کیا ریلیشن ہے, آبجیکٹیو سے کس طرح وہ لنک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اس جاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو, آپ اس جاب کو جو ہے ایکسپلور کرتے ہو, آپ اس جاب کو جو ہے وہ سروے کرتے ہو اس جاب کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ وہ اس میں کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوگی, کون سے ٹاسک اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں پرفارم ہوگی. جاب انالیسس از اے جاب انالیسس ڈیفائنز اینڈ ڈاکومنٹس دا ڈیوٹیز. کہ سب سے پہلے تو وہ ڈیوٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے, جو بھی کام آپ پرفارم کرتے ہو اس کو ڈیفائن کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ کرتا ہے. ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے, اپنے ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ ڈاکومنٹس نہیں کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اگر فیوچر میں آپ اس کی رسپانسبلٹیز یا اکاؤنٹیبلٹیز اگر آپ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے پھر وہ آپ سے مس ہو جائے کہ اب اس کو ہم نے کس بیس پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, کس بیس پہ آنسریبل ٹھہرانا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا تھی اور کیا ذمہ داریاں ہم نے ایڈورٹائزمنٹ میں لکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو responsibilities and accountabilities of the job and the condition under which a job is performed, اور وہ کس کنڈیشن میں, کس سینیریو میں, کس سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ اپنے اس جاب کو پرفارم کرے گا, ٹھیک ہے. تو جاب انالیسس ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک ایکسپلوریشن آف دی جاب ہے, جس میں ہم ڈیفینیشن, جس میں ہم جاب کو ڈیفائن کرتے ہیں, جاب کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو, ڈیوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو ڈاکومنٹس کرتے ہیں. پھر اس میں جو امپلائی جو رسپانسبلٹیز پرفارم کرے گا, جو اس کی جو ہے رسپانسبلٹیز ہوں گی, جو اس کی ذمہ داریاں ہوں گی, اور جس کے لیے وہ آنسریبل ہوگا, جس کے لیے وہ جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم جاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, اور اس کے اندر جو کنڈیشنز ہیں جو وہ پرفارم کرے گا اس جاب کو جس جگہ پہ, جس سینیریو میں, تو اس کے بارے میں ساری معلومات جو ہے ہمارے پاس وہ جاب انالیسس کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح اس میں سکلز کیا ہونی چاہیے, ٹیچرز ہے, ٹیچر میں کیا کیا سکلز ہونی چاہیے, ٹیچنگ سکلز ہونی چاہیے, موٹیویشن سکلز ہونی چاہیے, گائیڈنس سکلز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ان کو ایگزامائن کرے اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو گریڈ کریں. تو یہ ساری ٹیچرز کی کیا ہے رسپانسبلٹیز ہیں, اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. جاب انالیسس کے لیے کچھ میتھڈس ہیں جو کہ وہ میتھڈس اب ہم ون بائی ون اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس آبزرویشن میتھڈ. آبزرویشن میتھڈ کے تھرو بھی ہم جاب کے انالیسس کر سکتے ہیں کہ ایک کام کو پرفارم کرنے کے لیے, ایک جاب کو پرفارم کرنے کے لیے کون سی ٹاسک اینڈ ڈیوٹیز جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہیں. Job analyst watches employees directly or reviews film of workers on the job. یا تو جاب انالسٹ جو ہوتے ہیں جو کہ جاب کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ امپلائیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امپلائیز کیا کام پرفارم کر رہے ہیں, اور ان کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں جو ان کو خامیاں نظر آتی ہیں, جو کام
وہ پرفارم کرنا چاہیے تھا اس بندے کو اور اس نے وہ پرفارم نہیں کیا، تو وہ بھی نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو ریسرچ کی جائے، دیکھا جائے کہ وہ کام جو اس نے پرفارم نہیں کیا وہ اس جاب پہ اثر انداز ہوگا یا نہیں، اس سے وہ آبجیکٹیو اچیو ہوگا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یا کوئی بھی فلم جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، کسی بھی امپلائیز کے کام کو ریکارڈ کیا گیا ہے، تو پھر اس کام کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں سے انالیسس کی جاتی ہے کہ وہ بندے کے پاس جو ہے اس جاب سے ریلیٹڈ وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے۔ نیکسٹ جو اسٹیپ میتھڈ ہے وہ ہے انڈیویجول انٹرویو میتھڈ۔ انڈیویجول سے انٹرویو لیا جاتا ہے، a team of job incumbents is selected and extensively interviews، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ٹیم جو ہے وہ بنائی جاتی ہے جس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ امپلائیز کو، اور ان امپلائیز سے جو ہے انٹینسیولی ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے، ڈیپلی جو ہے ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس جاب میں کون کون سی چیزیں جو ہے اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں۔ انکوبیٹ جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، انکوبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ امپلائیز ہوتے ہیں جو کرنٹلی اس پوزیشن کو ہیلڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ کرنٹلی اس پوزیشن میں کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ٹیچر ہے جو وہ ٹیچنگ میں انوالو ہے اور وہ کافی عرصے سے ٹیچنگ بھی کر رہا ہے، تو اس سے بھی ہم کویشچن کرتے ہیں اور اس سے بھی ہم پوچھتے ہیں، تو وہ انکیوبنٹ کہلاتا ہے، تاکہ ہم ون بائی ون اس سے پوچھ سکیں کہ کس طریقے سے جاب انالیسس جو ہے وہ ہم کریں اور اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم نوٹ ڈاؤن کریں۔ دوسرا ہے گروپ انٹرویو میتھڈ۔ گروپ انٹرویو میتھڈ میں a number of job incumbents are interviewed simultaneously، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، گروپ بناتے ہیں اور گروپ میں جو ہے ڈفرینٹ ہم جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی ٹائم میں گروپ آف پیپل کو ہم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح اب ٹیچرز ہیں تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو ہم گروپ میں جمع کر لیتے ہیں اور ان کو ہم سائملٹینیسلی ایک ہی ٹائم میں ہم ان سے کویشچن آنسر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ what you will say، اس نے یہ کیا ٹھیک کہا ہے، اس نے یہ مشورہ دیا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، تو ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فورتھ میتھڈ ہمارے پاس ہے اسٹرکچر کویشچنئر میتھڈ۔ اس میں ہم جو ہے ایک اسٹرکچر کویشچنئر بنا دیتے ہیں جو کہ ہم ورکر میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، اور اس میں ان کے جاب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کویشچنئرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کویشچنز ہوتے ہیں، 5 to 10 کویشچنز ہوتے ہیں، اور ورکر جو ہے ان کو کمپلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورکر کمپلیٹ a specifically designed questionnaire۔ اب آپریٹرز کے لیے، کسٹمر جو ہے ریپرزینٹیٹیوز کے لیے، سیلز آفیسر کے لیے، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، سیپریٹ کویشچنئر بنایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کویشچنئر میں اس کو آنسر دے رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ۔ ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ میں ہم ایکسٹینسو نالج پیپلز کو جو ہے وہ ہم لیتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جاب کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپروائزرز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم جمع کرتے ہیں اور جو جاب کے بارے میں نو ہاؤ رکھتے ہیں اور ان سے ہم کویشچن کرتے ہیں۔ Technical conference method uses supervisor with an extensive knowledge of the job، جن کے پاس vast knowledge ہوتی ہے اپنے جاب کے بارے میں، یہ ہمارے پاس experienced people بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈائری میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، جاب انکیوبینٹس ریکارڈ دیئر ڈیلی ایکٹیویٹیز۔ جاب انکیوبینٹ جو جاب پوزیشن کو ہولڈ کر رہے ہیں، جو جاب پرفارم کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، تو ان سے جو ہے ہم ڈیٹا لیتے ہیں، وہ جو ہے ڈائری میں اپنا ڈیٹا سیو کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا کام کیا، کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کی، کیا ٹاسک ان کو اسائن کیے گئے تھے، جو ٹاسک انہوں نے پرفارم کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے گول اچیو کیا۔ اچھا، the best result are usually achieved with some combination of methods۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی میتھڈ کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ
کمبائنلی 2-3 میتھڈس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ زیادہ افیکٹو ریزلٹ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ کو زیادہ میتھڈ کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, 2 میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, 3 میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے پاس جو کمپیریزن میں جو آپ کے پاس سیم ٹاسک اینڈ ڈیوٹیز آئیں گی تو ان کو آپ جاب انالیسس میں لکھ سکتے ہیں. جاب انالیسس فلو چارٹ ہے ہمارے پاس. اس میں سب سے پہلے ہم کیا جانیں گے کہ پرپز آف جاب انالیسس کیا ہے. انڈرسٹینڈ کریں گے پرپز آف جاب انالیسس کہ ہم کس مقصد کے لیے اپنی جاب انالیسس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آرگنائزیشن کے اندر جو رولز پرفارم کرنے ہیں, جو جاب نے جو رول پرفارم کرنا ہے اس رول کے بارے میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس رولز کے اکارڈنگلی ہم پوزیشنز کو بینچ مارک کریں گے کہ یہ پوزیشن ہے, یہ پوزیشن ہے, ایچ آر مینیجر کی پوزیشن ہے, سیلز مینیجر کی پوزیشن ہے, مارکیٹنگ مینیجر کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ایچ او ڈی کی پوزیشن ہے, کنٹرولر آف ایگزامینر کی پوزیشن ہے. یہ ساری پوزیشن جو ہے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم ڈٹرمائن کریں گے ان میتھڈس کو, ان ٹیکنیکس کو جن کے ذریعے ہم جاب انالیسس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم آبزرویشن کے تھرو کرتے ہیں, ہم انٹرویو کے تھرو کرتے ہیں, ہم گروپ انٹرویو کے تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کون سے طریقے جو ہے ہم استعمال کریں گے. پھر اس کے بعد کلیریفائی کریں گے, کلیریفیکیشن حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, کہ واقعی یہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ پرفارم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد ہم ایک ڈرافٹ ڈیولپ کریں گے, ایک رف نوٹ ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے, اور ریویو کریں گے اس ڈرافٹ کو وتھ سپروائزر کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم ریویو کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری جو جاب انالیسس ہم نے کی ہے یہ کریکٹ ہے یا نہیں, اس میں کوئی چینجز تو ہم نے نہیں کرنی. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹرکچر جاب انالیسس ٹیکنیک. اسٹرکچر جاب انالیسس ٹیکنیک میں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ آف لیبر ہوتا ہے جو کہ جاب انالیسس پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ آف لیبر ہر جاب کی اسپیسیفیکیشن, ہر جاب کی انالیسس, ہر جاب کی ڈسکرپشن کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرتا ہے. دین انفارمیشن فرام آبزرویشن اینڈ انٹرویوز یوز ٹو کلاسیفائی جاب. یہ ساری انفارمیشن جو ہوتی ہیں یہ آبزرویشن کے تھرو اور انٹرویوز کے تھرو انہوں نے کلیکٹ کی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق یہ لوگ جابس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکے کہ انوالومنٹ ود ڈیٹا, پیپل اینڈ تھنگ کس طرح ہوگی. اس میں جو ہے ڈیٹا کو کس طرح انوالو کیا جائے گا, پیپل کو کس طرح انوالو کیا جائے گا, اینڈ ڈفرینٹ تھنگز, مٹیریلز کو. Information on thousands of titles available on ONET online, which is the Department of Labor replacement for the Dictionary of Occupational Title. تو یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ 1000 ٹائٹل, اس کے بہت ساری انفارمیشن جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائٹلز میں ہمیں مل جائے گی. آن نیٹ آن لائن ایک ویب سائٹ ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ آف لیبر ریپلیسمنٹ نے بنائی ہے, اس میں یہ ساری ڈیٹیل اور انفارمیشن جاب سے ریلیٹڈ آپ کو مل جائیں گی. جاب انالیسس کے بعد ہمارے پاس 2 اور میتھڈس آ جاتے ہیں, جاب ڈسکرپشن اور جاب کوالیفیکیشن. اس کو آپ جاب انالیسس کے ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں, کلاسیفیکیشن آف جاب انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاب انالیسس کے بعد ہم جابس کی ڈسکرپشن کرتے ہیں, جاب کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس جاب میں ٹاسک اینڈ ڈیوٹیز اینڈ کیا کیا کریکٹرسٹکس اس میں ہوں گی. تو جاب ڈسکرپشن جو ہے یہ ہمارے پاس ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے آف وٹ جاب ہولڈر ڈز, کہ جاب ہولڈر جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ ہاؤ اٹ از ڈن, کس طرح سے کرے گا, انڈر وچ کنڈیشن اینڈ وائی, کون سی کنڈیشنز ہوں گے, کون سا سرکمسٹانس انوائرمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور کیوں وہ یہ کام کرے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا پرپس کیا ہوگا. تو جاب ڈسکرپشن کا جو کامن فارمیٹ ہے, جو عام سا فارمیٹ ہے جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, سب سے پہلے اس میں ٹائٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائٹل مینس ٹیچر کی جاب ہے, لیکچرر کی جاب ہے, ڈاکٹر کی جاب ہے, ایچ آر آفیسر کی جاب ہے. ٹھیک ہے نا, سیلز آفیسر کی جاب ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے,
ڈاکٹر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ مریض کو ڈائگنوز کرنا، مریض کو جو ہے دوائی لکھنا، اس کا پھر چیک اپ پراپرلی کرنا، ٹھیک ہے، فیڈ بیک لینا کہ وہ اس کو کوئی ریکوری اس کی ہوئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے لیکچررز ٹائٹل ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، لیکچر دینا، پیپر چیک کرنا، اسائنمنٹ چیک کرنا، ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو کیا کرنا، ریکارڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹکس ہر جاب کی ہوتی ہیں، ہر جاب دوسری جاب سے جو ہے وہ ڈسٹنگوش ہوتا ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی، اس جاب کی کیا خصوصیات ہوں گی۔ انوائرمنٹل کنڈیشن، اگر کوئی آؤٹ سائڈ جاب ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے مینشن ہو جائے گی کہ انوائرمنٹل کنڈیشن، دھوپ میں کام کرنا پڑے گا، ہیوی مشینری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور کون جو ہے اس پہ باس ہوگا، اور کون سی اتھارٹی اس کے پاس موجود ہوں گی، اور وہ اتھارٹی کے لیے رسپانسیبل ہوگا، اور پھر جو اس کو اتھارٹی کے بعد جو رسپانسبلٹیز ملیں گی جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا فیوچر میں، تو وہ بھی ہم اس جاب ڈسکرپشن میں بتا دیتے ہیں۔ Used to describe the job to the applicants, to guide new employees and to evaluate the employees۔ جاب ڈسکرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جاب کو ڈسکرائب کر دیتا ہے، وہ ایپلیکینٹ جو کہ جاب کے لیے آیا ہوتا ہے یا جاب کے لیے آنا چاہتا ہے، تو جاب ڈسکرپشن اس کو کلیئر کٹ یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے، بتا دیتا ہے۔ نیو امپلائی کے لیے گائیڈنس ہوتی ہے کہ نیو امپلائی جو ہے وہ گائیڈ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کیا چیزیں پرفارم کر رہا ہے اور کیا کیا چیزیں پرفارم کرے گا، اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس کو ایویلیٹ کرنا، اس کی پرفارمنس اپریزل کرنا، دیکھنا کہ وہ کس طرح کام کو پرفارم کر رہا ہے۔ اچھا، آئیڈینٹیفیکیشن آف essential job function is needed to ensure the compliance with Americans with Disability Act۔ Identification of essential job function which is needed، ٹھیک ہے، وہ فنکشن، وہ کام، وہ ایکٹیویٹیز جو کہ ضروری ہوتی ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا، جو کہ ہمارے پاس ایشور دا کمپلائنس، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں کیا کرے، کمپلائنس کرے، تکمیل کرے کہ جو امریکن ڈسیبلٹی ایکٹ نے بتائے ہوئے ہیں کہ جو۔ اچھا، جاب انالیسس میں دوسرا جو ٹائپ ہے، کلاسیفیکیشن ہے، وہ ہے جاب اسپیسیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ جاب اسپیسیفیکیشن کیا ہے؟ جاب اسپیسیفیکیشن بھی ہمارے پاس ایک ریٹڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں منیمم ایکسیپٹیبل کوالیفیکیشن کے بارے میں بتایا ہوتا ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن کیا ہے۔ جیسے ٹائم ٹو ٹائم پاکستان میں میری منیمم کوالیفیکیشن بی اے ہوتی تھی، پھر ماسٹر ہو گئی، اس طریقے سے اب ایم فل تک منیمم کوالیفیکیشن جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاب اسپیسیفیکیشن میں آپ منیمم کوالیفیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، جو بھی کوالیفیکیشن، جو بھی ڈگری اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ used to select employees who have the essential qualification، اور ہم انہی امپلائیز کو سلیکٹ کریں گے پھر اس جاب کے لیے جن کے پاس essential qualification ہوگی۔ جس طرح لیکچر ان انگلش ہو تو اس نے بی ایس انگلش یا ماسٹر ان انگلش یا اس کے پاس ایم فل انگلش کی ڈگری ہونی چاہیے، تبھی جا کے وہ کیا ہوگا، اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہوگا اور اس جاب کے لیے آ سکتا ہے۔ تو جاب اسپیسیفیکیشن میں ہم اس کی کوالیفیکیشن، ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ، جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم انفارمیشن دیتے ہیں۔ اچھا، جاب انالیسس میں ڈسکرپشن اور اسپیسیفیکیشن کے بعد ہم جاب ایویلیویشن کرتے ہیں۔ جاب ایویلیویشن کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم کسی چیز کو جانچ پڑتال کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ایویلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیسیفائی ریلیٹیو ویلیو آف ایچ جاب ان دا آرگنائزیشن، ہر ایک کام کی ہم نے اہمیت کو دیکھنا ہے، اسپیسیفائی کرنا ہے، بتانا ہے کہ ایک جاب جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، اس جاب کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس وجہ سے ضروری ہے یوز ٹو ڈیفائن رائٹ فل کمپنسیشن پروگرام، تاکہ اسی کے مطابق ہم صحیح، جسٹیفائیڈ اینڈ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایکول ہم کمپنسیشن جو ہے اس کو دے سکیں، معاوضہ ہم اس کو دے سکیں، ہم اس کو سیلری دے سکیں، ٹھیک ہے نا۔
تاکہ ہمیں ہر کام کی ویلیو کا پتہ ہو کہ وہ ایک کام چھوٹا ہے، بڑا ہے، مڈل لیول کا ہے، ہائی لیول کا ہے، تو اسی کے مطابق پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اس کو ویلیو دیتے ہیں۔ دا ملٹی فیسڈ نیچر آف جاب، بہت سے جاب ایسے ہوتے ہیں جو کہ ملٹی فیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آلموسٹ آل ایچ آر ایم ایکٹیویٹیز آر ٹائیڈ ٹو دا جاب انالیسس، جتنی بھی ایچ آر ایم کی ایکٹیویٹیز ہے، جو بھی ایچ آر ایم، چاہے وہ سلیکشن ریکروٹمنٹ ہو، چاہے وہ ٹریننگ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ موٹیویشن ہو، جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں، وہ ساری ایچ آر ایم کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، جاب انالیسس سے ٹائیڈ ہوتی ہے، جاب انالیسس کے ساتھ ان ٹچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جاب انالیسس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ فار ساؤنڈ ایچ آر ایم، جاب انالیسس جو ہے یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، میجر اسٹیپ ہے ایچ آر ایم میں، اور یہاں سے جو ہے آپ کا ایچ آر ایم پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جاب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی جاب، کون سا ٹاسک، کون سا کام پرفارم کرنا ہے۔ اب آپ بندے کو ہائر کر رہے ہو، کسی ورک فورس کو لا رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو لانا کیوں ہے، ہم نے اس سے کیا کام لینا ہے، ہم نے اس سے کون سی چیز کروانی ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ کیا کام کرنا ہے، کون سی چیز کروانی ہے، تو تبھی آپ اس کو اپنے آرگنائزیشن میں ہائر کر سکتے ہو۔ جاب انالیسس اینڈ دا چینجنگ ورلڈ آف ورک، جاب انالیسس اینڈ چینجنگ ورلڈ آف ورک، دنیا میں جو کام کرنا ہے وہ آج کل بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں کام جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، لوگ پین کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے ریکارڈز بناتے تھے، آرڈرز بناتے تھے اور سینڈ کرتے تھے، بھیجتے تھے میل کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے۔ لیکن ابھی کیا ہے، ابھی ای میل ہے، ابھی واٹس ایپ ہے، ابھی جو ہے میسج ہے، وائس میسج ہے، پکچر میسج ہے، اس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے کہیں پہ بھی آپ جو ہے آرڈر بک کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جاب انالیسس جو ہے وہ اور بھی زیادہ واسٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کام آپ کا گلوبلائز ہو گیا ہے، تو اب آپ نے کام کو گلوبلی دیکھنا ہے۔ کوالٹی انیشیٹیوز، آپ نے کوالٹی انیشیٹیوز لینے ہیں، آپ نے پروڈکٹ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، کام کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، نہیں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ٹیلی کمیونیکیٹنگ، موبائل کا استعمال ہے، کمیونیکیشن کا استعمال ہے، ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن میڈیا کا استعمال ہے۔ Our team requires adjustment to the component of the job، ہر ایک ٹیم کو، ہر ایک گروپ کو جو ہے وہ اپنے کام میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اپنے کام میں چینجز لانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کہ ٹیکنالوجی ہے، آپ لیکچر جو ہے یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، کہیں پہ بھی آپ جو ہے ویڈیو سن رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں، کلاس روم لیکچرز اب ملٹی میڈیا لیکچر میں چینج ہو گئے ہیں، تو ہر ایک بندہ جو ہے اس کو اپنے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا ہے۔ Today's jobs are often require not only technical skills but interpersonal skills and communication skills، مطلب کہ کام کے دوران اب آپ کو ٹیکنیکل سکل نہیں آنی چاہیے، اب آپ کو کام پہ عبور حاصل نہیں کرنا صرف، بلکہ آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انٹرپرسنل سکل مینس کہ یو نیڈ ٹو ہیو ہیومن سکلز، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس ہیومن سکلز ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے بندے کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہو، دوسرے بندے کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو۔ انٹرپرسنل سکلز، ٹیکنیکل سکلز، کمیونیکیشن سکل، ڈیسیجن میکنگ سکل، یہ آپ مینجمنٹ سکلز، مینجمنٹ کے پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو مینجمنٹ سکلز کا ٹاپک ملے گا، تو اس کو آپ یہ ڈیٹیل سے وتھ ایگزامپل جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ So this is the end of lecture 3۔ So ہم quickly ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے مین پاور پلاننگ کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے آرگنائزیشن اسٹریٹجیز کو مین پاور پلاننگ کے ساتھ لنک کیا کہ کس طریقے سے ہم آرگنائزیشن اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے مین پاور کو ہم آرگنائزیشن میں ہائر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے لیبر سپلائی کے بارے میں پڑھا، لیبر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بارے میں پڑھا، HRIS کے بارے میں پڑھا، امپلائیز انوینٹریز کے بارے میں پڑھا، اور اسی طریقے سے جاب انالیسس اور جاب انالیسس کے جو ڈفرینٹ میتھڈز تھے وہ ہم نے پڑھے۔ پھر اس کے بعد جاب انالیسس کے بعد ہم نے جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن کے بارے میں، جاب ایویلیویشن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ لیا،
اور ایٹ دی اینڈ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے ہم اپنے آرگنائزیشن میں گلوبلائزیشن کو اور چینجنگ ورلڈ آف ورک کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے آرگنائزیشن کو بینیفٹ دے سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تو کائنڈلی اگر کسی نے شیئر نہیں کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فار مائی اپریسیشن. تھینک یو.